رسول اللہ کا علم تو ایسا ہے جس علم کا کوئی جواب نہیں. رسول اللہ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام مخلوقات میں جو سب سے زیادہ علم اللہ نے جس کو عطا کیا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. مگر وہابیوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ نبی کو جتنا علم ہے، مفہوم بتا رہا ہوں کہ نبی کو جتنا علم ہے اتنا علم تو جانوروں کو بھی ہے معاذ اللہ رب العالمین. اب مجھے بتاؤ، ایک فرد کلمہ پڑھے بھی، ایک فرد قرآن ماننے کا دعویٰ بھی کرے، ایک فرد نماز پڑھنے کا بھی دعویٰ کرے، اسلام کو ماننے کا بھی دعویٰ کرے، اور نبی کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح بتائے، مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہی وہابیوں کا عقیدہ ہے. اے لوگو، جب تم وہابیوں سے ملو گے تو کل تو تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ میرے آقا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں علم کلی عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا علم، آسمان کا علم، فرشتوں کا علم، شجر و حجر کا علم، برگ و ثمر کا علم، بحر کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں زمین ساتوں آسمان کا علم میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بحر علم کا ایک قطرہ بنایا ہے. تو جب اس نبی کے علم کی گستاخی کر کے کوئی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہے اور آپ کا عقیدہ درست تھا، جب آپ اس سے ملو گے تو جس طرح سے چائے کی پتی پانی میں ملنے کے بعد پانی کو لال کر دیتی ہے، ایسے ہی سنیوں سے وہاں بھی ملنے کے بعد سنیوں کو بدعقیدہ بنا دیتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے لوگوں بد عقیدوں سے بچو، بد مذہبوں سے بچو. اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا لا تواکلہم ولا تشاربہم ولا تناکحہم ولا تجالسہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم. خبردار، بد مذہبوں کے ساتھ نہ تم اٹھ بیٹھک کرو، بد مذہبوں کے ساتھ نہ تم رشتہ داری کرو، بد مذہبوں کے ساتھ نہ تم دوستی رکھو. ارے نہ تم بد مذہبوں کے ساتھ نماز پڑھو اور نہ بد مذہب مر جائے تو ان کی جنازہ پڑھو. کوئی تعلق نہیں ان سے. کیوں؟ اگر تم نے ان سے دوستی رکھی تو اپنے آپ کو تم نے ہلاکت میں ڈالا. اور قرآن فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ تو ہلاک کرنا ہوا. آپ تولا کے خیر مسلمانوں، تمہارے درمیان بہترین علماء کرام کی ایک ٹیم ہے. بہت سارے طلباء یہاں سے پڑھتے ہیں. تم نے اگر ان کا ساتھ دیا، ان کی حمایت کی، تم نے ان کا ساتھ دے کر کے ان کے ساتھ بہتر معاملہ رکھ کر کے ان کو آگے بڑھایا، تو یاد رکھو قیامت کے دن اگر تمہارے نامہ اعمال میں نماز، روزے، حج و زکات کی کمی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل علماء حق کی حمایت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، تمہیں جنت بھی عطا کرے گا. مگر تمہیں وہ کرنا ہے. سنو، بد مذہب کا وبال، بد مذہب کی مصیبت، بد مذہب کی شامت یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو تمہارے ایمان کے لیے موت کا گڈھا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے ہلاکت میں نہ ڈالو، نہ اپنے ایمان کو ہلاکت میں ڈالو، نہ اپنے دین کو خطرے میں ڈالو، نہ تم اپنے دین و ایمان کا اس طرح سے جنازہ نکالو. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نماز کا دھوکہ، یہ روزہ کا دھوکہ، یہ حج و زکات کا دھوکہ یہ بڑے دینوں سے دیتے آئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں آتا ہے، آ کر کے عرض کرتا ہے متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سوال کتنا عمدہ تھا، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما عددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے قیامت کی تیاری تم نے کیا کی، کتنی تیاری کی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کہتا ہے انی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول تیاری تو کچھ نہیں ہے مگر بس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا انکا ما من احببتا، بے شک تو اسی کے ساتھ ہوگا
جس کے ساتھ تو محبت کرتا، اگر اللہ و رسول کے ساتھ تو نے محبت رکھی ہے تو اللہ و رسول کے ساتھ ہوگا، اس کے رسول کے ساتھ ہوگا، میدان محشر میں وہاں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا اور جنت میں بھی ہوگا۔ اگر کوئی وہابی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو آپ سمجھ جائیے وہ رسول اللہ سے محبت نہیں رکھتا، رسول اللہ کے دشمنوں سے محبت رکھتا ہے، اور رسول اللہ کے دشمن جہنم کے آخری کنارے پر ہوں گے جہاں سے ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ دوستان محترم، اور آپ سنیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے مقاصد میں دین کی حفاظت کو یہ اولین درجہ ہے۔ اپنے دین کو بچاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ آج ہمارے درمیان جہالت کا یہ عالم ہے۔ اب جو ہندوستان آپ کے سامنے ہے، ابھی آپ سن رہے ہیں جن سنکھیا نینترن پر قانون لانے کی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سنتے ہیں آپ بھائی؟ کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، یہ پڑھتے لکھتے ہیں نہیں، یہ کام وام نہیں کرتے ہیں، تو دیش کی آرتھک ویوستھا پر یہ لوگ بوجھ۔ اگر آپ نظر رکھتے ہیں نیشنل میڈیا پر تو یہ باتیں آپ سنتے ہو۔ اب غور کریں کہ کیا اس میں کچھ سچائی ہے؟ کیا واقعی صرف مسلمان بچے پیدا کرتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے نہیں، ان کو کوئی کام نہیں سکھاتے، ان کے لیے کسی طرح کا کہ کس طرح کما کے کھائے گا، وہ عزت کی زندگی کیسے گزارے گا، اس دیش کو نرمان کرنے میں کیا یوگدان رہے گا، اس سلسلے میں آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے درمیان غور و فکر کریں گے، علماء کرام موجود ہیں، میرے اندازے کے مطابق 50% لوگ جرم میں شریک ہیں۔ ایک آدمی جب باپ بنتا ہے تو جانتے ہیں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بچے کو پیدائش سے لے کر کے جوانی تک اچھی زندگی کی تربیت دینا، وہ زندگی کیسے گزارے گا یہ سکھانا، وہ دنیا میں کمانا بھی سیکھے، پڑھنا بھی سیکھے، پڑھانا بھی سیکھے، لیڈری کرنا بھی سیکھے، دین سکھانا بھی سیکھے، وہ بہترین گفتگو بھی سیکھے، لوگوں کے ساتھ اندازے نشست و برخاست بھی سیکھے، اور اس دیش کو آگے کیسے بڑھانا ہے یہ بھی سیکھے۔ یہ کیا ہو گیا کہ آپ کے ہاں بچہ جب جوان ہوتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں ہمیں کمانے کے لیے اسے دلی بھیجنا ہے، ممبئی بھیجنا ہے، یا جناب عالی کہیں اور بھیجنا ہے، وہ کما کر کے لائے گا، ہم بلڈنگ بنائیں گے، بہتر گھر بنائیں گے، ہمیں وہی رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ دوستان محترم، یہ آپ نے اپنی زندگی کے لیے سوچا کہ ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، اب وہ کمانے کے لیے گیا، کما کر کے لائے گا تو گھر بنے گا، ہم بڑے لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا، مگر آپ غلطی میں ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو جب تک آپ کما سکتے ہیں، جب تک آپ محنت کر سکتے ہیں، اگر آپ ان کو بہترین تعلیم دیتے، بہترین شکشا دیتے، بہترین تربیت دیتے، بہترین ٹیکنیک سکھاتے، بہترین انداز نشست و برخاست سکھاتے، اللہ و رسول کا خوف اس کے دل میں ڈالتے، تو کل اس بیٹے کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بیٹا باہر سے کما کے بھی لاتا، گاؤں میں بھی آپ کا مقام بلند ہوتا، دنیا میں بھی آپ باعزت رہتے، اور جب مر جاتے وہاں بھی رسول اللہ کی جماعت میں آپ کا شمار ہوتا۔ آپ نے تو اپنے ہاتھ سے اس پھول کو مسل دیا۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں مزدوروں اور لیبروں کا ایک ٹیم بنانا ہے، وہ ہم نے بنایا۔ ہم اپنے گاؤں میں، مسلم گاؤں میں گھوم کر کے دیکھیں آپ، میں اپنے پولیٹیشن سے بھی کہتا ہوں ہمارے ان بچوں کے لیے بہترین تعلیم کا انتظام کریں۔ آج اسکول ہمارے بچے جاتے ہیں مگر اسکولوں میں تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ گاؤں گاؤں میں گورنمنٹ نے اسکول دیا پڑھنے کے لیے، گورنمنٹ خرچ بھی کر رہی ہے پڑھنے کے لیے۔ ایسے گورنمنٹ پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، مگر آپ یاد رکھیں یہاں
بچے پڑھیں، چاہے چھوٹا اسکول ہو چاہے بڑا اسکول ہو، کالج ہے، اسی لیے تو ہے کہ آپ کے علاقے کے بچے پڑھیں۔ تو آپ کے بچے پڑھ کیوں نہیں رہے؟ اسکول جا کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ جا کر کے دیکھیں، جس دن ہفتے میں وہ ICDS اسکولوں میں جو ہے وہ کھچڑی پڑتی اور انڈا، تو اس دن تو بھیڑ لگائے رہتے ہیں۔ مسلمانوں شرم آنی چاہیے، تم نے اپنے ہلاکت کے گڈھے کو اتنا وسیع کر دیا کہ اب آنے والے دنوں میں تمہارا وہ حال ہوگا کہ تمہیں ایک لائن میں کھڑا کر کے گولی بھی ماری جا سکتی ہے، یہ کہہ کر کے کہ یہ دیش میں صرف کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کسی کام کے لیے پیدا نہیں۔ تو اگر وہ دن دیکھنا نہیں چاہتے تو تعلیم کی طرف آگے بڑھو۔ مدرسے چلتے ہیں، ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے جناب کہ مدرسوں کو بھی ٹھیک سے نہیں چلانا ہے، مدرسوں کو بھی ٹھیک سے نہیں چلانا ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ تعلیم کیسی ہونی چاہیے۔ امام صاحب کو یہ مدرس کو رکھ دیا، وہ بیچارے اپنے اعتبار سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، نہ آپ ان کے دکھ سکھ کا خیال رکھتے ہیں، نہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے جا کر کے کسی دن اس مدرسے میں بیٹھ کر کے کبھی آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم نے تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، لاؤ ہم نے اپنے بچے کو بھیجا ہے تو ہم اپنے بچے کی زبان سے مدرسے میں بیٹھ کر کے سورہ فاتحہ تو سن لیں، سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں تو سن لیں، سورہ اخلاص تو سن لیں، مگر یہ فکر ہمارے اور آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ پوری زندگی گزر گئی، وضو کے مسائل معلوم نہیں، پوری زندگی گزر گئی، غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، اور جب عید کے دن پہنچے، عید کے دن تو جناب علی ہوا کیا، وہاں بھی کچھ دکانیں لگی ہیں، تو آدھے لوگ وہاں دکانوں میں مارکیٹ لگائے گھوم رہے ہیں، کیا کھانے کے لیے گئے؟ تو چنا کھانے کے لیے گئے۔ عید کا دن ہے، اس کو نماز پڑھنے جانا تھا عیدگاہ میں، وہاں جانے کے بعد بھیڑ لگایا دکانوں میں، اور پھر آواز دی جا رہی ہے آؤ بھائی، تو دھیرے دھیرے آنے کے بعد ایسے کھڑے ہو گئے جیسے بجلی کا کھمبا، اسے کچھ پتا نہیں، جوان ہو گیا، بوڑھا ہونے جا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ امام صاحب نے نیت نہیں بتائی تو نماز کے بعد اللہ کر دے گا، نیت نہیں کہی۔ ارے جناب عید سال میں دو ہی آتی ہے، دو عیدیں، 365 دن میں 363 دن عید نہیں، دو ہی دن، تو 363 دن میں اگر ایک ایک حرف آپ یاد کرتے تو عید کی نیت آپ کو یاد ہو جاتی، نماز کا طریقہ بھی آپ کو یاد ہو جاتا۔ تو دیکھیے آپ کہاں پہنچے ہیں، ہلاکت کے اس گڈھے میں پہنچے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے چلے آ رہے، ممبئی سے دلی سے نماز پڑھنے کے لیے چلے آ رہے ہیں، گوشے گوشے سے ملک کے کہیں گئے تھے، اور یہاں آنے کے بعد وضو کا طریقہ بھی نہیں معلوم، نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم، پیچھے کھڑے ہیں دیکھ کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جو انسان، جو مسلمان دیکھ کر کے عید کے دن دوسرے کو دیکھ کر کے بھی ٹھیک سے سجدہ نہ کرنا سیکھے، وہ مسلمان برباد ہے کہ نہیں؟ دوستان محترم، اس لیے اگر ایسا آباد ہوتے جیسا آباد اللہ و رسول نے ہونے کا حکم دیا، تو جس طرح سے سرکار غریب نواز کا روضہ 800 سال سے آباد ہے اور قیامت تک آباد رہے گا انشاءاللہ عز و جل، ایسے ہی ہر جگہ مسلمان آباد رہتے اور تمہارا دشمن تمہیں مارنے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتے کہ تم ان کی حفاظت کرو، ہندوستان میں یہ مسلمان ہوں گے تو دیش کا رکشا ہوگا۔ مگر ہم نے دشمنوں کے ہاتھ میں یہ ہتھیار دے دیا ہے، اور جہالت اس قدر ہے، یہ آخری بات، جہالت اس قدر، آپ کے گاؤں میں یہ کیسز میں نے کئی سنی کہ جناب عالی یہ سوسائڈ کر لینا، قرآن مجید میں فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو آپ موت کے منہ میں نہ ڈالیں۔ یہ سوسائڈ کر لینا یہ کوئی بہادری کا، بزدل لوگ یہ کام کرتے ہیں، قاہر لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے
ایسوں کے بارے میں جہنمی ہونے کی آپ نے خبر دے دی، اور ہم جیسے لوگ گنہگار بدکار نہ کبھی اللہ کی راہ میں کبھی تلوار اٹھائی نہ پتھر پھینکا، مگر میدان جنگ میں میدان جہاد میں ایک شخص کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، یا رسول اللہ فلاں بہت بڑا بہادر ہے، جدھر سے جاتا ہے دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ جس کے بارے میں کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے کی یہ شان ہے کہ اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ اسے جنت باشی کر دیتا ہے، اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، مگر ایک شخص جو لڑ رہا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں جائے گا، جہنمی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ اللہ کے رسول نے جو کہا بالکل سچ کہا، مگر یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، کافر مشرکوں سے لڑ رہا ہے، اور اسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ لڑتے 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 دیکھا پیچھے پیچھے ہو لیا، یہ ایک جگہ اس شخص کو جا کر کے دیکھا کہ اس کو کہیں سے آ کر کے تیر یا تلوار کا ایک زخم لگا، تو اس نے کیا کیا، اس قدر بے قابو ہو گیا کہ اپنے تلوار کو زمین پہ رکھا نیچے سے، اور تلوار کی نوک سینے پہ رکھ کر کے اسی پہ جھک گیا، یعنی سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی۔ وہ شخص دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں آیا، یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یا رسول اللہ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی۔ اے اللہ کے رسول آپ نے جو کہا وہ سچ ہے۔ دوستان محترم، اللہ کے رسول نے فرمایا اے بلال اٹھو، اذان دو، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاجر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، تو دین کا کام کرنے والے بھی نہ اترائیں کہ ہم نے جلسہ سن لیا تو جنتی ہو گئے، ہم نے مدرسے میں چندہ دے دیا تو جنتی ہو گئے، نہیں، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا میدان جنگ میں، میدان جہاد میں بظاہر جو جہاد کرتے ہوئے مارا گیا، خودکشی کر لیا، اللہ کے رسول نے اسے جہنمی قرار دیا۔ یہاں تو نماز تک نہیں پڑھتے، طہارت کے مسائل یاد نہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ اے لوگوں، اپنے گھر میں ہر ایک تمہاری جان کی قدر ہے، شریعت مطہرہ کے مقاصد کا دوسرا اہم مقصد جان کی حفاظت کرنا، یہ جان اور اتنا اہم ہے، جان کی حفاظت کرنا۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا کہ جان کی حفاظت کرنے کے لیے اگر کہیں تمہارا دشمن تمہیں مجبور کرے کہ تم اسلام کے خلاف کوئی بات کرو، تو دل اگر مطمئن ہے ایمان پر تو وہاں جان بچانے کے لیے زبان سے ایسی بات کہہ دینا بھی جائز ہے۔ یہ جان کی اتنی اہمیت ہے۔ دوستان محترم، معاشرہ جب تعلیم سے خالی ہو جاتا ہے، سوسائٹی میں وہ اللہ و رسول کا خوف نہیں رہتا ہے، جب جہالت، مورکھتا اور وہ معاشرے میں ظلم، برائی، بے حیائی، بدکرداری، بالخصوص اللہ اور اس کے رسول سے دوری کا ماحول بن جاتا ہے، تب معاشرے کے لوگ تو جیتے جی مردہ نظر آتے ہیں، اور پھر اس معاشرے میں یہ سوسائڈ کی کوشش کرنا، اس طرح کے کلچر کو فروغ دینا، اللہ اکبر۔ خاص طور سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے تو یاد رکھو، اگر تم مرد ہو تو خالد بن ولید کی سنت ادا کرو، اور اگر تم عورت ہو تو حضرت رابعہ بصریہ کی سنت پہ چلا کرو۔ تم سے دین کا نظام قائم ہونے والا ہے، تم سے اللہ و رسول کی
اللہ و رسول کا ذکر بلند ہونے والا ہے کہ تم کرنے کیا جا رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور وَأَحْسِنُوا، نیکی کا کام کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، شرابی کو نہیں، جھوٹ بولنے والے کو نہیں، بے ایمان کو نہیں، بد کردار کو نہیں، زانی کو نہیں، بے نمازی کو نہیں، اللہ و رسول کے ساتھ غداری کرنے والوں کو نہیں۔ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو خود نیک ہوتے ہیں اور نیکی کا پیغام دیتے ہیں۔ دوستان محترم، آج کی اس گفتگو میں یہ چند باتیں بطور اصلاح معاشرہ کے ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ تو ہمارے دین کی بھی حفاظت فرما، ہمارے جان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے مال کی بھی حفاظت فرما، ہمارے نسل کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں تعلیم یافتہ معاشرے کا حصہ بنا۔ اے میرے پروردگار، ہمارے اس معاشرے کے نوجوان آج مزدور بنتے جا رہے ہیں، نوکر بنتے جا رہے ہیں، یہ تباہی کے دلدل میں چلے جا رہے ہیں۔ اے پروردگار، ہمارے ان نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ، اکنامی کے اعتبار سے انہیں مضبوط کر دے، انہیں دینی اعتبار سے بیدار کر دے۔ اے پروردگار، ہمارے نوجوانوں کو اس لائق بنا دے کہ جو اس ملک کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بلکہ باعث فخر بن جائے۔ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔